معظم الہی سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال بسال تک معرکہ آرائی جاری رہیں۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ حطین کی جنگ تھی جو ہفتے کے دوران 24 ربیع الاخر 385 عیسوی کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ کائی اور اس کا بھائی ریجنالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفا گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شاہ سوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی اور پیدل سوار جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا دکھایا گیا۔ ٹوٹی ہوئی سلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزے کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ ایک سال کے بعد بھی ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے ہی لوگوں کو نظر آ جایا کرتے تھے، اور جانوروں کے کھانے کے بعد بھی ٹکڑے بچے تھے وہ بھی میدان جنگ میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا جس سے سلطان کی دینی حکمت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کر لیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجنالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے گئے پانی کا ٹکڑا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ گائی نے دیا ہے۔ روٹی اور نمک جسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی ریجنالڈ اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجنالڈ کے سامنے آیا۔ ریجنالڈ جب سے خیمے میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی 2 قسمیں کھائی تھیں۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازی سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بےکس حاجیوں نے تم سے انسانیت و شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ تمہیں رہائی دلائیں۔ یہ فقرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ سلطان نے ریجنالڈ سے کہا کہ دیکھ، اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجنالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور جو کچھ رمق باقی تھے اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھ گیا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا گزر گیا۔ ایک روایت ہے کہ سلطان نے ریجنالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔